الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بیٹا کثرت عیال کا مالک ہے اور والد اس سے بکثرت مطالبات کر کے تنگ کرتا ہے۔ سوال کیا گیا ہے، میرے والد صاحب مجھ سے ہر وقت مال کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں اور مطالبات کی کثرت سے مجھے تنگ کرتے ہیں، حالانکہ میں بھی صاحب عیال ہوں، میری بھی کچھ ضروریات ہیں، تو مجھ پر کس حد تک یہ واجب ہے کہ میں اپنے والد کو رقم دوں؟ نیز اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ آپ اور آپ کا مال بھی آپ کے والد کا ہے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس مال بھی ہے اور اولاد بھی، اور میرا والد میرا مال لینا چاہتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2282۔ الزوائد میں ان کا کہنا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے اور اس کے رجال ثقہ اور بخاری کی شرط پر ہیں، اور حدیث میں یجداحو کے لفظ کا معنی ہے کہ وہ اپنی ضروریات میں بیٹے کا سارا مال صرف کر دے اور بیٹے کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑے۔ امام عبدالرزاق رحمہ اللہ اپنی کتاب مصنف میں باب باندھتے ہوئے کہتے ہیں، اس شخص کے بارے میں جو اپنے بیٹے کا مال لے لے، اور اس کے بعد حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کا سب سے اچھا کھانا وہ ہے جو اپنی کمائی سے کھائے، اور اس کا بیٹا بھی اس کی کمائی ہی ہے۔ محمد بن منقدر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے والد کے ساتھ مال کا جھگڑا لے کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے والد کے ہی ہیں۔ ایک روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنے بیٹے کے مال سے جو چاہے کھا سکتا ہے، اور بیٹا اپنے والد کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر نہیں کھا سکتا۔ اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ والد اپنے بیٹے کے مال سے جو چاہے کھا سکتا ہے، اور بیٹا اپنے والد کے مال سے والد کی خوشی اور رضامندی کے بغیر نہیں کھا سکتا۔ ابن جریج رحمہ اللہ کا قول ہے، عطا رحمہ اللہ اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کے مال سے جو چاہے بغیر ضرورت کے لے لے۔ پھر ابن جریج رحمہ اللہ اس کے بعد کہتے ہیں، جو کوئی یہ کہے کہ والد اپنے بیٹے کے مال کو بیٹے کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتا۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں، بیٹے پر ضروری ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ احسان اور نیکی کا برتاؤ کرے، اور ہر انسان اپنی چیز کا زیادہ حقدار ہے۔ سالم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حمزہ بن عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ نے اونٹ ذبح کیا، تو ایک سوالی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سوالی کو کہنے لگے، یہ میرا اونٹ تو نہیں؟ تو حمزہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ابا جان آپ کو اجازت ہے، جسے چاہیں اس اونٹ کا گوشت کھلائیں۔ اور ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المغنی میں اس مسئلہ کی شرح کرتے ہوئے کہا، والد کے لیے جائز ہے کہ وہ بیٹے کے مال سے جو چاہے لے اور اسے اپنی ملکیت بنا لے، چاہے اس کی اسے ضرورت ہو یا نہ ہو، اور چاہے بیٹا چھوٹا ہو یا بڑا۔ لیکن باپ اپنے بیٹے کا مال دو شرطوں کے ساتھ لے سکتا ہے۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ بیٹے کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دے، اور نہ ہی اسے مارے، اور نہ ہی وہ چیز لے جو بیٹے کی ضرورت ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ایک بیٹے سے مال لے کر دوسرے بیٹے کو نہ دے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اس پر نص بیان کی ہے، یہ اس لیے کہ اولاد میں سے بعض کو خاص کر لینا اور کچھ کو دینا اور کچھ کو نہ دینا صحیح نہیں، اور اس تخصیص سے کسی ایک بیٹے کا مال لے کر دوسرے کو دینا بالاولیٰ ممنوع ہے۔ اور امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کا کہنا ہے کہ والد کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی ضرورت سے زیادہ بیٹے کا مال لے لے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے، جس طرح کہ اس مہینے میں آج کا یہ دن حرمت والا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کسی بھی مسلمان کا مال کسی کے لیے بھی اس کی رضامندی کے بغیر حلال نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سنن دارقطنی۔ اور اس لیے بھی کہ بیٹی کی ملکیت اس کے اپنے مال پر تام اور مکمل حیثیت کی ہے، لہٰذا اسے چھیننا جائز نہیں، مثلا جو چیز اس کی ضرورت کے متعلقہ ہے۔ اور اس میں ہماری دلیل وہ حدیث ہے جسے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تمہارا سب سے اچھا کھانا تمہاری اپنی کمائی سے ہے، اور تمہاری اولاد تمہاری کمائی میں سے ہے۔ اسے سعید اور سنن ترمذی میں بیان کیا گیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔
اور عمر بن شعیب نے اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہنے لگا میرے والد نے میرا تمام مال چھین لیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہی ہے۔ اسے امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب معجم میں بیان کیا ہے، اور ان کے علاوہ دوسروں نے بھی روایت کیا ہے اور یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں۔ بلا شبہ تمہاری اولاد تمہاری اچھی اور بہتر کمائی میں سے ہے، لہٰذا ان کے مال میں سے تم بھی کھاؤ۔ محمد بن منقدر اور مطلب بن حنطب بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا میرے پاس اولاد اور مال بھی ہے، اور میرے والد کے پاس بھی مال اور اولاد ہے، اور میرے والد چاہتے ہیں کہ میرا مال بھی لے لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا تو اور تیرا مال بھی تیرے والد کا ہے۔ اسے سعید رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو والد کے لیے ہبہ کیا ہوا قرار دیتے ہوئے فرمایا وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ہبہ کیے۔ سورہ مریم آیت نمبر 49۔ اور ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد کچھ یوں ہے وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے اسے یحییٰ علیہ السلام ہبہ کیا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90۔ اور زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ اس طرح عرض کیا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ مجھے اپنی طرف سے کوئی میرا وارث ہبہ کر دے۔ سورہ مریم آیت نمبر 5۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے کچھ اس طرح فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اس اللہ کی حمد و تعریف ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام ہبہ کیے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 39۔ تو جسے جو چیز ہبہ کی گئی ہو اس کا مال لینا بھی اس کے غلام کی طرح ہی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 5، اور مفتی شیخ محمد بن ابراہیم بن عبد اللطیف آل شیخ رحمہ اللہ کے رسائل اور فتاویٰ میں یہ چیز موجود ہے۔ والد کے لیے اپنے بیٹے کا مال لینا جائز ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہی ہے۔ اسے 5 نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے تمہارا سب سے اچھا کھانا وہ ہے جو تمہاری کمائی کا ہو، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی ہے۔ اسے ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ والد بیٹے کا مال 6 شروط کے ساتھ لے سکتا ہے۔ پہلی شرط وہ چیز لے جو اسے نقصان نہ دے اور جس کی اسے ضرورت نہ ہو۔ دوسری شرط ایک بیٹے سے لے کر کسی دوسرے بیٹے کو نہ دے۔ تیسری شرط یہ کام دونوں میں سے کسی ایک کی بھی مرض الموت میں نہ ہو۔ چوتھی شرط والد کافر اور بیٹا مسلمان نہ ہو، یعنی دین کا اختلاف نہ ہو۔ پانچویں شرط یہ کہ وہ چیز بعینی ہی موجود ہو۔ چھٹی شرط بیٹے کا مال والد کی نیت یا پھر قول سے قبضہ کرنے پر اس کی ملکیت بن جاتا ہے۔ ہمارے فقہا رحمہم اللہ کی کلام یہی ہے اور فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاویٰ و رسائل شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ صفحہ نمبر 220، فتویٰ شیخ محمد صالح المنجد۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 4282۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔